السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم. ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کتاب کا لیکچر نمبر 8 لے کر حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، جن لوگوں کو بھی اردو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، کمنٹ کریے گا ویڈیو کیسا لگتا ہے آپ کو اور کس طریقے سے آپ کو چاہیے. اور ناظرین، بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اردو لکھنے نہیں آتا ہے، اور آپ لوگ کمنٹ کریے. کمنٹ کے میجورٹی کو دیکھ کر، یعنی زیادہ کمنٹ کو دیکھ کر ہم اردو ریڈنگ یعنی یہ اردو لکھنے کی پریکٹس کو ڈے بائی ڈے لائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی مخلوق. خدائے تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، خدائے تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ناظرین، غور سے دیکھیے گا کیونکہ ہم ایک ایک حرف کو توڑ کر پڑھتے ہیں. ناظرین، اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں تو اب انشاءاللہ بہت جلد آپ کی اردو ریڈنگ مضبوط ہو جائے گی. پہلی وہ جن میں جان ہوتی ہے اور ان کا جب جی چاہتا ہے چل پھر سکتی ہے جیسے گائے گھوڑا بندر بلی چوہا چڑیا طوطا کوا سانپ چیونٹی پسو مکھی مچھر وغیرہ. جیسے گائے گھوڑا بندر بلی چوہا چڑیا طوطا کوا سانپ چیونٹی پسو مکھی مچھر وغیرہ. ان میں سے ہر ایک کو حیوان کہتے ہیں. دوسری وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں اور اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی. دوسری وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں اور اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی مگر اپنی جگہ پر کھڑی بڑھتی رہتی ہے. جیسے گھاس، درخت، پودے، بیلیں وغیرہ. اس قسم کی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں. جیسے گھاس، درخت، پودے، بیلیں وغیرہ. اس قسم کی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں. تیسری وہ چیزیں جن میں نہ تو جان ہوتی ہے نہ زمین سے اگتی ہے نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے اور نہ اپنے آپ
ہل جل سکتی ہے اور نہ اپنے آپ ہل جل سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، جیسے جیسے مٹی مٹی مٹی، پتھر پتھر پتھر، لوہا لوہا، تانبا تانبا۔ دوستو اس کو آدمی لوگ پڑھ دیتے تانبا، مگر جب یہ ایسا آئے گا نون تو اس کو گننا کی شکل میں پڑھیں گے، تانبا تانبا تانبا، چاندی چاندی چاندی، سونا سونا سونا، نمک نمک نمک۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں، لوہا، تانبا، چاندی، سونا، نمک۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں قسموں کی مخلوق کا اب ہم ان تینوں قسموں کی مخلوق کا جدا جدا کچھ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں قسموں کی مخلوق کا جدا 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 کچھ بیان کرتے ہیں۔ اگر تم ان کا حال جی لگا کر پڑھو گے اگر تم ان کا حال جی لگا کر پڑھو گے اگر تم ان کا حال جی لگا کر پڑھو گے اور یاد رکھو گے اور یاد رکھو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین ہم اس طرح ہر ویڈیو میں 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ سیم اسی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، دیکھیے گا غور سے۔ اللہ کی مخلوق، خدا تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ جن میں جان ہوتی ہے اور ان کا جب جی چاہتا ہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گائے، گھوڑا، بندر، بلی، چوہا، چڑیا، طوطا، کوا، سانپ، چیونٹی، پسو، مکھی، مچھر وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کو حیوان کہتے ہیں۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں اور اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی مگر اپنی جگہ پر کھڑی بڑھتی رہتی ہے، جیسے گھاس، درخت، پودے، بیلیں وغیرہ۔ اس قسم کی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں۔ تیسری وہ چیزیں جن میں نہ تو جان ہوتی ہے، نہ زمین سے اگتی ہیں، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہیں اور نہ اپنے آپ ہل جل سکتی ہیں، نہ چل پھر سکتی ہیں، جیسے مٹی، پتھر، لوہا، تانبا، چاندی، سونا، نمک۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں قسموں کی مخلوق کا جدا جدا کچھ بیان کرتے ہیں۔ اگر تم ان کا حال جی لگا کر پڑھو گے اور یاد رکھو گے تو تمہیں
بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آج یہیں پر اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کتاب کو آگے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔